اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، میرے بہن بھائیوں، میں آپ کو دل سے یہ کہتا ہوں کہ میں پاکستان اور بھارت اپنے ان دونوں ملکوں کے لوگوں سے اور دنیا کے تمام مسلمانوں سے بہت محبت کرتا ہوں، اور مجھے پاکستان اور بھارت کے بارے میں بہت ہی دکھ ہے کہ یہاں پر قوم پرستی، فرقہ پرستی نے یہاں کے لوگوں کو بہت زیادہ برباد کیا۔ یہاں تک کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 1445 سال پہلے، غالباً 1445 سال پہلے جو ہے، تقریباً 1500 سال پہلے یہاں محمد بن قاسم نے حملہ کیا تھا۔ اس وقت سے لے کر ابھی تک یہاں پر لوگ آ کر قابض ہوتے رہے اور بہت سی تبدیلیاں دنیا میں آتی رہیں، لیکن اس خطے کے اندر، پاکستان اور بھارت کے خطے کے اندر، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہاں کی تنگ دلی، تنگ نظری، قوم پرستی اور فرقہ پرستی نے کبھی لوگوں کو سر نہیں اٹھانے دیا، اور لوگوں نے سر اٹھا کر ترقی نہیں کی۔ یورپ کو آپ دیکھ لیں، وہ لڑتا رہا ہے، مثلا فرانس اور جرمنی کی لڑائی ہوئی، امریکہ، برطانیہ آپس میں یورپ لڑتا رہا، جاپان کی لڑائی ہوئی، تو ان لوگوں نے اس چیز کو بھانپ لیا، وہ اس چیز کو سمجھ گئے، تو انہوں نے یہ سب کچھ چھوڑ کر اب وہ ایک ہو کر اپنی عوام کے ساتھ مل کر، اور عوام کا حکومت اور حکومت عوام سے محبت کرتی ہے، وہاں باوجود اس کے کہ ان کو ہم غیر مسلم اور بہت سے ان پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ بے حیا ہیں، ان کا یہ ہے، لیکن وہاں کے انصاف نے وہاں کے لوگوں کو ترقی دی۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آج تک پاکستان اور ہندوستان جو ہے، یہ اپنی دشمنی میں ایک دوسرے کو، عوام کیا، میڈیا کی سطح پر آپ فلمیں دیکھ لیں، کوئی چیز دیکھیں، ہر سطح پر یہ اپنی بہادریاں جتاتے ہیں کہ ہم نے اس کو مارا، اس نے، وہ کہتا ہے ہم نے اس کو مارا، وہ کہتا ہے ہم نے اس کو مارا۔ آج تک یہ یہی کچھ کرتے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے میں ہاتھ باندھ کر آپ لوگوں سے، پاکستان اور ہندوستان کی عوام سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے، ہندو بھی خدا کو مانتے ہیں، مسلم بھی خدا کو مانتے ہیں، کہ اب ان باتوں کو جانے دو، فرقہ پرستیاں، قوم پرستیاں اور دو قومی نظریے، یہ وہ جانے دو، انسانیت کے درجے میں آ کر ایک دوسرے سے پیار کرو، اور جو چیزیں ہمیں ترقی دیتی ہیں، ہماری عوام کی خوشحالی کے لیے، ان کو پسند کرو۔ میں وزیر اعظم جناب عزت مآب وزیر اعظم نریندر مودی صاحب سے درخواست کرتا ہوں، اور اپنے پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب سے اور بھارتی اور پاکستانی حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی عوام کو ملائیں اور تمام سیاستاً چھوڑ دیں، پرانی باتیں، ایک ہو جائیں، اور ہم ایک ہو کر یورپ کی طرح ایک ہو کر یورپ سے بھی آگے نکلنا چاہیے۔ اب وہ وقت نہیں ہے۔ تو اسی مناسبت سے میں تفرقہ بازی جو ہے، فرقہ بندی، قوم پرستی، یہ سارا گند جو ہے، اس کے بارے میں قرآن پاک نے کیا کہا ہے، میں اسی لیے اس کے اوپر ویڈیو الحمدللہ اس کے بعد تیسری ویڈیو ہے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز میں قوم پرستی کے بارے میں بھی آغاز کروں گا، اور میں نشاط فاطمہ صاحبہ کو بھارت سے، جنہوں نے اس طرح میرا رجحان لایا، اور مجھے بڑا مزہ آیا قرآن سے، مجھے چیزیں جب میرے ذہن میں آئیں تو واقعی ان کی اشد ضرورت تھی۔ میں ان کے لیے اور اپنے لیے اور پورے بھارت اور پاکستان کی عوام کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے ایک قوم بنا دے، پاکستان، بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش اور یہ تمام جتنے بھی ایشیائی ممالک ہیں جو اس وقت غربت میں ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ آج ہم بات کریں کہ تفرقہ اور قوم پرستی کب سے شروع ہوئی تھی۔ تفرقہ بازی، آپس میں فرقے بنانا، گروہ بننا، آپس میں قتل و غارت کرنا، اور قوم پرستی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوئی تھی۔
نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حدود اور قصاص یعنی کسی کا مال خانہ یا قتل، یہ تو قانون پہلے سے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں جب دنیا کافی زمین پر آباد ہوئی تھی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرقہ پرستی کے بارے میں قرآن پاک میں قانون نازل فرمائے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم فرمایا ہے، شرع لکم، ہم سب کو یہ، ہم جو اس وقت دنیا میں جتنے بھی ہم لوگ آباد ہیں ان سب کو حکم ہے، آپ اپنی کتابوں کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھ کر دیکھیں کہ اگر آپ مذہبی ہیں تو انشاءاللہ العظیم آپ کو قرآن میں وہی کچھ ملے گا جو آپ کی کتاب ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ میں کوئی نئی کتاب آیا ہوں، قرآن نے یہ فرمایا کہ جتنے نبیوں پر اور جتنی پرانی کتابیں ہیں اس کی اصل تعلیم جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ بہت سارے مسلمان جو اس وقت اپنے آپ کو جھوٹے مسلمان ان پڑھ ہیں، وہ تاریخ کی کتابوں کا سہارا لیتے ہیں، قرآن کو انہوں نے بھی چھوڑا ہوا ہے، تو قرآن کی طرف وہ بھی نہیں آنے دیتے اور نہ ہی آتے ہیں۔ تو اس لیے آپ تمام دنیا کے انسانوں سے، خصوصاً بھارت اور پاکستان کے عوام سے میں کہتا ہوں، کوئی ہندو ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی ہے، وہ اس کی طرف ضرور آئے، قرآن پڑھ کے دیکھیں، ان کی تعلیمات اس سے ملتی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرع لکم من الدین، لکم جو ہے ہم پوری دنیا کو، کم لفظ جمع ہے، پوری دنیا کے مرد و عورت کو، کوئی خاص جو دنیا میں پیدا ہوا نا اس کو خطاب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، شرع لکم من الدین، جو آئین، جو قانون ہم نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے اے دنیا کے انسانوں، وہ قانون ہے، وہ کون سا قانون ہم نے تمہارے لیے مقرر کیا؟ وہ ہے ما وصى به نوحا، جس کا ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، جو قانون ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا، وہ قانون اس وقت موجودہ دنیا کے بیچ میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ شرع لکم من الدین، جو آئین اور قانون ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا، اسی قانون اور آئین کا ہم تمہیں حکم دیتے ہیں، اور تمہیں وہی قانون ہم نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے۔ بہی ما وصى به نوحا، جو ہم نے نوح علیہ السلام کو جو قانون عطا کیا تھا، جو ان کو سمجھایا تھا۔ والذی اوحینا الیک، اور اے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، بہت سے جھوٹے مجاہدوں نے، بہت سے جھوٹے مسلمانوں نے، خصوصاً طور پر جن لوگوں کا کاروبار ہے مجاہد بن کے لوگوں کو لوٹ کر کھانا، انہوں نے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بہت سی غلط چیزیں جوڑ کر جو غیر مسلم ہیں ان کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی نفرتیں پیدا کر دی ہیں۔ اور جو کوئی یہ برے کام کر رہے ہیں، لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ کبھی کہتے تھے جی بنی اسرائیل نے ایک بندے نے 99 قتل کر دیے تو اس نے 100 پورا کر دیا، تو آج تو افغانی مسلمانوں نے، مجاہدوں نے 147 پشاور میں قتل کر دیے، بھارت میں بم دھماکوں میں کتنے لوگ قتل کیے، مجھے ابھی تک یاد ہے کہ بمبئی میں کتنے لوگ قتل کر دیے تھے ایک بم دھماکے کے اندر۔ بنی اسرائیل کے اوپر الزام لگاتے ہو، اپنے نہیں دیکھتے ہو کہ ہم نے ایک بم دھماکوں میں سینکڑوں کے حساب سے، میں کہتا ہوں ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو قتل کیا، بنی اسرائیل کے اوپر باتیں کرتے ہو۔ تو اس لیے ہم نے یہ سمجھ لینا ہے کہ ہماری جو اس وقت دور گزر رہا ہے، جو امت گزر رہی ہے، بنی اسرائیل سے کئی درجے آگے کے برے لوگ ان میں شامل ہوئے ہیں، کئی درجے آگے کے برے لوگ ہیں۔ تو فرمایا کہ اے والذی اوحینا الیک، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وہی دین بھیجا ہے جو ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا۔ شرع لکم، تمہارے لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی دین، اوحینا الیک، تیری طرف ہے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے وہی دین بھیجا ہے جو نوح علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا۔ اور وما وصینا بہ ابراہیم، اور یہی قانون جو ہے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا۔ اور پہلے نبیوں کی شریعتوں کو منسوخ کہنے والے مسلمانوں، ذرا گھٹنوں میں سر دے کے نا تو 2 منٹ بیٹھ کر سوچنا، یہ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، یہ سورۃ شورى آیت نمبر 13 پڑھ رہا ہوں، اور اس سے آگے پڑھ لینا ہے۔ میں کوئی اپنے سے قانون نہیں، میں کوئی مولوی نہیں، کوئی کسی کے، میں قرآن کی سیدھی آیت پڑھ رہا ہوں۔ وما وصینا بہ ابراہیم، جس کا ہم نے ابراہیم کو
حکم دیا تھا، وہ موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے یہی دین دیا تھا، یہی قانون آئین دیا تھا جو نوح علیہ السلام کو دیا تھا، وہ عیسیٰ اور جو ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قانون دیا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی دین آپ کو دیا ہے، اور اسی کا عہد پورے کل کائنات کے انسانوں، اسی کا ہم وہ حکم کر رہے ہیں آپ کو۔ کون سے دین کا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس دین کا حکم دے رہے ہیں جو ہم نے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہم نے آئین اور قانون دیا تھا وہی آپ لوگوں کو دیا ہے۔ پھر کس زبان سے تم مسلمان اپنے آپ کو جھوٹے مسلمانوں کہتے ہو کہ پہلی کتابوں کی شریعتیں جو ہے وہ کتابیں منسوخ ہو گئی، اور پہلی شریعتیں اور انبیاء کے جو جتنے شریعتیں منسوخ ہوگی؟ مت کہو، قرآن نے ہم نے کسی کا مسلمان جو ہے یہ سب کے اوپر ایمان لاتا ہے۔ جو ہندو جس کتاب کا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فلانے نبی کی کتاب ہے، ہم اس پر بھی مان لاتے ہیں۔ ہم 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کے اوپر 1,00,000 کئی ہزار بار ایمان لا کر ہم اپنے رب سے بڑے انعامات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں کہنا کہ شریعتیں منسوخ ہوگی پہلے نبی ہوگی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اقیم الدین، اور یہ کہ ہم نے سب نبیوں کو یہ حکم دیا تھا ان اقیم الدین، کہ جو ہم نے قانون نوح علیہ السلام کو دیا، اے نوح آپ نے اور آئندہ تمام لوگوں نے اسی کے اوپر اقیم رہنا ہے، قائم رہنا ہے، اس دین کے اوپر، اسی آئین کے اوپر، اسی قانون کے اوپر قائم رہنا ہے۔ وہ قانون کیا تھا؟ وہ قانون یہ تھا وَلَا تَتَفَرَّقُوا، آپس میں فرقے نہ بنانا، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، کہ اس کے بیچ میں فرقہ بندی نہ پیدا کرنا۔ یہ اللہ نے نوح علیہ السلام کے وقت میں حکم کا آئین بھیجا تھا، یہ قانون ہم نے بھیجا تھا کہ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، کہ آپ نے فرقہ بندی نہیں کرنی ہے۔ اب یہ فرقہ بندی جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ لوگوں کو منع کرتے ہیں، آپ نے یہ بتا دیا ہے، کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نہیں پڑھ کر ہم کو سنائی؟ خدا کی قسم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق ہم نے حکم دیا ہے، اور لیکن قرآن کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور ایسے ہی کتاب کو پکڑ لیتے ہیں، دوسری تو اس سے کہتے ہیں یہ جی حدیث رسول ہے، حالانکہ نہ کسی حدیث کے بیچ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی محدث نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث کی ہے جو قرآن کے خلاف ہو، اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے اگر لکھی ہے تو اس کو آپ نہ پڑھیں، اس کو آپ مشتبہ رہنے دیں۔ تو فرمایا وَلَا تَتَفَرَّقُوا، فرقے بندی نہ کرنا، تَتَفَرَّقُوا فرقے نہ بنانا، فیہ اس کے بیچ میں، کابر علی المشرکین، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ شرک کرتے ہیں، جنہوں نے اللہ کو چھوڑا، ان کو یہ بات بہت بری لگتی ہے، ان کو یہ بات ان کے برداشت سے باہر ہے، وہ قرآن کے ان حکموں کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ فرقوں میں گھس کر لوگوں کو مال کھانا چاہتے ہیں اور اپنی سرداریاں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ما تدعوہم الیہ، جس چیز کی اس بات کی طرف جب آپ ان کو بلاتے ہیں کہ فرقے چھوڑو، ایک قوم بن جاؤ، ایک انسان بن جاؤ، اونچ نیچ کو چھوڑ دو، فرقہ بندی کو چھوڑ دو مذہب کے بیچ میں، بلکہ ایک قانون کی طرف آ جاؤ جو قرآن میں آیا، تو یہ کابرا یہ ان کے لیے برداشت سے باہر ہے، وہ اس کا وزن برداشت نہیں کر سکتے۔ کون؟ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوجتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ یجتبی علیہ من یشاء، جو لوگ فرقے بندی نہیں کرتے اللہ ان کو اپنے لیے چن لیتا ہے، اپنے خاص بندے بنا لیتا ہے۔ وَیَہْدِی عَلَیْہِ مَن یُنِیب، اور اللہ ہدایت اس بندے کو دیتا ہے جو ان حکموں پہ عمل کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، فرقوں بندی سے بچ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، تو اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ شورى آیت نمبر 14 کے بیچ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے تفرقے نہیں ڈالے تھے، فرقے بندیاں نہیں کی تھیں، لیکن اس کے باوجود اور اس کے بعد انہوں نے فرقے بندی کی، مَا جَاءَهُ الْعِلْمُ، جبکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، ہر نبی ان کے پاس کتابیں لے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ہم نے باقاعدہ آئین اور قانون نازل کر دیا کہ فرقہ بندی نہیں کرنی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے علم ہونے کے باوجود آپس میں فرقہ بندیاں شروع کی۔ باغیم بینہم، فرقہ بندی کی کیوں؟ باغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے کی بغاوت کی وجہ سے، آپس کی ضد کی وجہ سے انہوں نے کی۔ وَلَوْلَا کَلِمَاتٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّکَ، اگر تیرے رب نے پہلے یہ قانون نہ بنا دیا ہوتا
کہ میں انسانوں تمہیں جینے کا حق دیتا ہوں ایک وقت تک، اور میں ایک وقت مقرر کر رہا ہوں یعنی قیامت کا وقت کہ میں اس میں تم سے اس کا حساب لوں اور اس کو پوچھوں گا۔ تو الا اجل مسمن، تو ایک وقت مقرر نہ تیرے رب نے کیا ہوتا تو پھر کیا ہے، لاگو یا بینہم، تو اللہ اسی دنیا کے بیچ میں ان کے درمیان اس کا فیصلہ فرما دیتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اس کے بعد جو لوگ اس کتاب کے وارث بنے، لا فی شک منہ مریب، وہ اب اپنے فرقہ پرستی کی وجہ سے، اپنی فرقہ بندی کی وجہ سے قرآن کے متعلق بہت سے شک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا آج ہم دے رہے ہیں کہ قرآن کے متعلق کوئی بات کرو تو آپ کو 1000 شک ڈال دیں گے۔ کون ڈالیں گے؟ جو گندے اور بے ضمیرے لوگ قرآن کو چھوڑ کر فرقوں کے پاس جاتے ہیں، فرقوں کی طرح جاتے ہیں، اور نہیں یار یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف چاہ رہا ہے، یہ اپنی طرف سے بنا کر کہہ رہا ہے، یہ میں اپنی طرف سے یا کوئی بھی اپنی طرف سے کہہ رہا ہے جو آپ کو فرقے سے روک رہا ہے، آپ قرآن خود پڑھیں اور اس کو سمجھا دیں کہ یار یہ لفظ تم نے غلط پڑھا، نہ تم نے خود قرآن پڑھا اور نہ لوگوں کو پڑھنے دیتے ہو، اور بلکہ بہت سے گندے لوگ ہوتے ہیں اس وقت جو اپنے آپ کو بڑے تگڑے مولوی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ نہ سیکھنا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اوے اللہ کے بندے تو ہے ہی پیدائشی گمراہ، تو قرآن سے روک رہا ہے، ان کے بارے میں شک ڈال رہا ہے لوگوں کو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، آیت نمبر 15 سورۃ شورى کے بیچ میں ایک شورا ہے، ایک شورا ہے، شورا 25ویں پارے میں آتی ہے، تو آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہیں کہ نہ تو قومی معاشرتی طور پر تم لوگوں نے معاشرتی طور پر ذات پات کی فرقہ بندی بنانی ہے اور نہ ہی دین کے بیچ میں فرقہ بندی کرنی ہے۔ اس کے بعد میں ذات پات کے متعلق آپ کو انشاءاللہ اپنے سارے مسلمان اور ہندو بھائیوں کو، عیسائی بھائیوں کو، خصوصاً جو پاکستان اور ہندوستان کے میں رہ رہے ہیں، اپنے ان بھائیوں کو میں انشاءاللہ ذات پات کے متعلق سنا دوں گا اللہ کے حکم جو اللہ نے نوح علیہ السلام کے وقت اتارے تھے۔ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ کما امرت، اے نبی جو فرقہ بندی کرتے ہیں ان کو دفع کر دینا، ان کو دور کر دینا، وَاسْتَقِمْ آپ بس مضبوطی سے کھڑے ہو جائیں، کس پر؟ کما امرتا، جس طرح امرتا جیسے آپ کو اللہ نے حکم دے دیا کہ فرقہ بندی نہیں کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاءَ، وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاءَ، جو لوگ فرقہ بندی کرتے ہیں دراصل یہ اپنی خواہشوں کے اوپر چلتے ہیں، تو اس لیے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشوں کی آپ نے نہیں چلنا، ان کی خواہشوں کو آپ نے نہیں ماننا، کوئی ان کی خواہش نہیں ماننا، یہ صرف اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کے بیچ میں فرقے پھیلاتے ہیں۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور اے نبی کہہ دو جو کچھ اللہ نے میری طرف قرآن میں لکھ کر بھیجیا، اس کتاب کے بیچ میں نازل کیا، انزل اللہ، جو اللہ نے میری طرف اس قرآن کے بیچ میں نازل کر دیا ہے، میں تو اس پر پوری طرح ایمان رکھتا ہوں، اس پر آمن تو میں ایمان لایا، اس کے اوپر جو کچھ اللہ نے کتاب میں میری طرف بھیجا میرا اس پر پورا یقین ہے، اور مجھے اللہ نے حکم یہ دیا کہ لے عادلہ بینکم، کہ میں تمہارے درمیان قانون، اس قانون کے مطابق بغیر کسی تفریق کے، بغیر انسانیت میں فرق کیے ہوئے اس کتاب کے مطابق انصاف کروں۔ مجھے یہ حکم ملا ہے، مجھے کسی فرقے اور کسی ذات پات، کسی قوم پرستی کا کوئی حکم نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بہن بھائیوں کو اپنی رحمت سے قوم پرستیاں، ذات پات اور فرقہ پرستیوں سے پناہ دے، اور پاکستان اور ہندوستان کو اللہ ان لعنتوں سے آزاد کر کے خصوصی ترقی دے۔ میں اپنے پاکستان اور بھارت کے عوام کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہم سب پر رحم فرما، اور ہماری بارڈروں کو دور کر در ہمیں ایک کر کے ایک قوم بنا کر ہم دونوں مل کر دنیا میں ترقی کریں جیسے یورپ نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔